مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. بات وہ کر رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے جس قسم کی آج گفتگو کی اس سے ایک تو عدم اعتماد کی کامیابی کی خوشخبری پاکستان کی عوام کو مل گئی ہوگی. عمران خان کی شکست ان کے چہرے، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو بیان اور تقریر تھی اس سے ظاہر ہو چکا ہے. پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری مل گئی ہے کہ جلد سے جلد جو نالائق چور کرپٹ ٹولہ عمران صاحب کی شکل میں ملک پہ 3.5 سال پہلے مسلط کیا گیا تھا وہ جا چکا ہے. وہ دوسروں کی سیاسی موت کی بات کر رہے تھے اور آج کے بیان سے اور آج کے خطاب سے ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے. جس قسم کی دھمکیاں دی گئیں، اس سے پہلے جس طرح سیاسی اجتماع میں دوسرے ممالک کو، یورپین یونین کو کال آؤٹ کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، ایمبیسڈرز کو دھمکیاں دی گئیں، وہ تو ابھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی خبر پہ خطاب تھا. آج کا خطاب کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جانے کے بعد تھا تو اس سے اور بھی زیادہ ذہنی حالت میں جو توازن برقرار نہ رہنا ہے اس کی کلیئرٹی بھی پاکستان کی عوام کو مل چکی ہے. پہلی بات، آج اپنا پہلا ٹارگٹ، دوسرا ٹارگٹ اور تیسرا ٹارگٹ بتاتے رہے. جب پہلی دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کی بات کی تو میں واقعی یہ سمجھی تھی کہ پہلا ٹارگٹ شاید آٹا کم کرنا، اس آٹے کی قیمت کی کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی. دوسرا ٹارگٹ چینی کو کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی. 50 لاکھ گھروں کی اناؤنسمنٹ ہوگی. 1 کروڑ نوکری کے بارے میں موصوف کچھ بتائیں گے اور اعلان کریں گے. تو ٹارگٹ پر آج بھی وہی جھوٹے الزامات، سیاسی حریفوں کے اوپر الزامات، گندی زبان، گالی. نہ گالی دینے سے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے، نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کی دھمکیاں دینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کے اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے، آپ کی غنڈہ گردی سے یہ 3.5 سال ہم لوگوں نے سہا ہے. آپ نے کہا میں جیل میں ڈالوں گا، تو آپ نے 3.5 سال کیا کیا ہے؟ 3.5 سال بھی تو آپ نے اپنی سیاسی جو حریف ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہے. آپ نے تو ان کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائی ان کے سامنے، ان کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں میں ڈالا ہے. تو جیل کی دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ جیل کی دھمکی اس کو دیں جس نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کی ہے. اب جیل میں جانے کا وقت اس کا ہے. اور آج کا جو بیان تھا اس میں بھی ذکر کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے ذکر جاری ہے کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. بیرونی قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، بیرون ملک سازش ہو کر آپ کو کیوں ہٹانے جانے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ نے تو سی پیک بند کر دیا. آپ نے کشمیر کا سودا ہو گیا آواز بلند نہیں کی. آپ تو آئی ایم ایف کی ترلے منتیں کر کے معاشی سلامتی اور پاکستان کی جو خود مختاری تھی وہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دی. فیٹف کے اندر آپ نے منتیں کی. آپ نے کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم نہیں چھوڑا جہاں بھیگ نہ مانگا ہو. ملک کو کمزور کیا، ملک کی معیشت کو کمزور کیا کہ جو دوسرے ممالک ہیں. اور جو شخص جرمنی اور جاپان کے بارڈر کو ملا دیتا ہو بیرون ممالک کو اترا ہوگا، جو یہ کہتا ہو کہ میں کسی بھی مغربی ملک سے زیادہ اس مغربی ملک میں رہنے والے شہریوں سے زیادہ اس کو جانتا ہوں، تو اس سے بیرون ملک لوگوں کو کیا خطرہ ہوگا؟ یہ بیرون ملک سازش کی جو ایک رٹ لگی ہوئی ہے کرائے کے ترجمان، اور روز صبح دوپہر شام عمران خان صاحب جو یہ گردان کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے اندر آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 85 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے. کہ ملک کے اندر چینی جو ہے وہ 52 روپے سے 130 روپے کلو ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے. کہ ملک کے اندر قلت پیدا کرو، اس قلت کے دوران آپ ملک کی چینی کو ایکسپورٹ کرو،
پھر اس کو امپورٹ کرو دگنی قیمت کے اوپر، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ اس کے بعد گھی کی قیمت 150 روپے سے 450 روپے کلو ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ پیٹرول جو ہے وہ 88 روپیز سے 160 روپے چلا جائے، جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو قیمت تھی اس سے ڈبل اس میں اضافہ ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ ڈیزل کی قیمت 98 روپے سے 150 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ قرضے جو ہیں وہ آپ نے 52,000 ارب کے اوپر پہنچا دیے، جس میں 22,000 ارب اضافہ آپ نے صرف 3.5 سال میں کیا، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ بیرون ملک سازش نہیں، یہ پاکستان کی عوام کا عدم اعتماد ہے۔ جو آج بجلی جو ہے وہ 11 روپے سے بڑھ کر 25 روپے یونٹ ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ گیس جو ہے وہ 600 روپے سے 1400 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے۔ پاکستان کی عوام آج آٹا، بجلی، گیس، دوائی، چینی نہیں خرید سکتی، مریض کو ہسپتال نہیں لے جا سکتی، بچوں کی فیس نہیں دے سکتی، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتی، نوکریاں نہیں بچی ان کے پاس، روزگار نہیں بچا ان کے پاس، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا آپ نے۔ اپنی غلطی آپ بیرون ملک سازش پر ڈالیں، آپ وہ شخص ہیں جس نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی۔ آج آپ کے اتحادی، آج آپ کے اپنے ممبران آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ بیرون ملک سازش نہیں، یہ آپ کا اعمال نامہ ہے۔ یہ آپ نے 3.5 سال جو پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی قیامت میں اور چکی میں پیس رہے ہیں، یہ ان کا عدم اعتماد ہے آپ کے اوپر۔ یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہے۔ بیرون ملک سازش ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی، 2008 سے لے کر 2013 تک ہوئی تھی، جس میں ملک کے اندر آپ نے 26 فورن فنڈنگ کے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک پیسے منگا کر منی لانڈر کر کر اپنے دفتر کے ملازمین کے نام کے اوپر آپ نے جو پیسے منگائے فورن فنڈنگ کے ذریعے، وہ بیرون ملک سازش اس ملک کے خلاف ہوئی تھی جب آپ کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ آج بیرون ملک سازش نہیں ہو رہی، آج پاکستان کی عوام آپ پر عدم اعتماد کر رہی ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بیرون ملک ممالک کو ایسے شخص سے خطرہ نہیں ہوتا جو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتا ہے آپس میں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ایسی ذہنی حالت کے شخص کو، اور جو کہے کہ میں جتنا مغرب کو جانتا ہوں اتنا مغرب والے مغرب کو نہیں جانتے، ایسے شخص سے بیرون ملک کوئی ملک انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ایسے شخص کو ہٹانے میں۔ اور وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور امریکہ کے درمیان انٹرنیشنلی، آپ کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ اس وقت تمام کام چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بزدار اور عمران خان کو کیسے ہٹانا ہے؟ مطلب ایسی ذہنی حالت کے اوپر انسان ترسی کھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ فورن فنڈنگ بیرون ملک سازش کی میں نے ذکر کیا۔ بیرون ملک سازش جو ہوتی ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک شخص ملک کے اندر اپنی جماعت کے نام پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرے، 7 سال الیکشن کمیشن کو جواب نہ دے۔ آج تک کوئی دستاویز الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ جمع نہیں کرانا۔ یہ فورن فنڈنگ جو خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے فورن فنڈنگ ہوئی ہے، یہ اسٹیٹ بینک نے بھانڈا پھوڑا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اور اسٹیٹ بینک کے دستاویز اور اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی نے فالس اور فیک سرٹیفکیٹس ڈکلیئر کیے ہیں، اپنے جماعت کے اکاؤنٹس جو ڈکلیئر کیے ہیں اور جو خفیہ رکھے ہیں، عمران خان کے دستخط کے ذریعے یہ ایفیڈیوٹس اور سرٹیفکیٹس، جعلی سرٹیفکیٹس جمع کرائے ہیں۔ اس کے بعد بلینز آف روپیز اور ملینز آف ڈالرز ان خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان میں آئے، 7 سال جواب نہیں دیا اور آج تک جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپنا ریکارڈ نے کہا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ، جو پارٹیز کا قانون، جو الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے جہاں پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے باوجود ڈالرز، ملینز آف ڈالرز اور بلینز آف روپیز، جس کے اندر 349 کمپنیز اور 88 انڈیویجولز، جس کی ساری فہرست جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جمع کرائی ہے۔ اور ایک آف شور کمپنی
جس کے ذریعے 3 اور اس کے علاوہ 349 فورن کمپنیز اور 88 انڈیویجولز جو ان کو فورن فنڈنگ آتی رہی، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے۔ 2008 میں 2 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے، 2 اکاؤنٹس دکھائے اور 5 چھپائے۔ 2009 اور 2010 میں 2 دکھائے اور 7 چھپائے۔ 2010 میں اور 11 میں 2 دکھائے اور 13 چھپائے۔ 2011 اور 12 میں 2 دکھائے اور 14 چھپائے۔ 2012 اور 13 میں 4 دکھائے اور 14 چھپائے۔ یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یہ دوسروں پر چوری کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ڈکیٹ، یہ انٹرنیشنل منی لانڈرر جس نے اپنی جماعت کے ذریعے پاکستان میں خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی، وہ دوسروں پہ کھڑے ہو کر سیاسی اجتماع میں کنٹینر کی گفتگو کر جو الزامات لگاتا ہے، گالی دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، وہ دوسروں پر یہ بات کرتا ہے جس کے اپنے ثبوتوں کے صندوق اور ٹرک عدالتوں میں نہیں پہنچتے۔ جو ٹاؤٹس اور فرنٹ مین ہوتے ہیں، جو 3.5 سال دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے رہے، وہ آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کہتے تھے، شہباز شریف نے جو ارتھ کوئک ہے، جس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہی نہیں تھا، اس وقت پیسے کھائے، ڈیلی میل کے جرنلسٹ کو ڈیوڈ روز کو یہاں بلا کر سٹوری پلانٹ کرائی، اور کے ایس بی بینک کا اپنا ریکارڈ کہتا ہے، جو اسٹیٹ بینک کے دستاویز ہیں، اس کے ذریعے ڈیزاسٹر فنڈ اور پارٹی فنڈ کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا، کھا گئے سارے کا سارا۔ جو لوگوں نے دیے ان کو پیسے ڈیزاسٹر فنڈ اور پارٹی فنڈ میں، اس میں 4 پی ٹی آئی اکاؤنٹس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا جس میں یہ پیسہ لوگوں نے دیا۔ جتنی ریمیٹنسز آئیں پاکستان سے باہر سے، ان کو کنسیل کر کے ان کو ڈکلیئر ہی پاکستان جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ ڈینمارک، جرمنی، یو اے ای، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، سنگاپور، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ، فن لینڈ، آسٹریا، سعودی عربیہ، ناروے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے پیسے آئے۔ یہ تھی بیرون ملک سازش پاکستان کے خلاف جو آپ نے کی خفیہ فنڈز کے ذریعے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں، یہ دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ایک انگلی تم دوسرے کی طرف اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف اٹھا۔ عمران خان صاحب، جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دے، اس سے عالمی طاقتوں کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مریم اورنگزیب، ترجمان پاکستان مسلم لیگ نواز، اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔